میرا شعر بہت بڑا ہے، محبت نال سماعت کرو کہ اس رات ابلیس نہیں آندا جس رات او آوے، اس رات ابلیس نہیں آندا جس رات او آوے اور جاوے فرمان خدا دا جو فاروق علاوے بن جاوے فرمان خدا دا جو فاروق علاوے رب نو پسند ہے جو رب نو پسند ہے جو آکھے 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 سالار صحابہ دا سالار صحابہ دا بڑے یار صحابہ دا حبدار صحابہ دا اور کرتے ہزار نور بھی خدا دے نور عثمان دے چاند والے کو ذرا سبحان اللہ کرتے ہزار نور بھی خدا دے نور کرتے ہزار نور بھی خدا دے سخی عثمان تو میں صدقے تے جنت رب دی باری جا دے پھر سخی عثمان تو دین دا محسن ہے دین دا محسن ہے عثمان 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 غم خار صحابہ خار صحابہ دا اور میرا سیکنڈ شعر کہ پٹیا ہے در خیبر دا ہے در سرکار دے پیارے جڑے علی دے مریدوں آج چکو کو سبحان اللہ پٹیا ہے در خیبر دا ہے در سرکار دے پیارے ہے در قدموں اب کیوے للکارے ہے در جد موجود ہے ول مرے اب کیوے للکارے آیا مقابل اجے آیا مقابل اجے دلدار صحابہ یار صحابہ دا آخری شعر سماعت کرو کہ عاشق دے چین جلاندا سینے وچ ٹھنڈ پاوے عاشق دے چین جلاندا سینے وچ ٹھنڈ پاوے منکر نوے ڈر پاوے کے مرے دا جاوے منکر نوے در پاوے سن کے مرے دا جاوے لگتا ہے بابر چدے لگتا ہے بابر چدے نارا 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 حق چار صحابہ دا بڑے یار صحابہ دا ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم مقام عزت عمر فاروق انجم صاحب
سبحان اللہ اب بس کہہ رہے سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محترم مقام عزت باب عمر فاروق انجم صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ کلام پیش کروا رہے تھے۔ اسی دوران ملک پاکستان کی مشہور آواز، بہت ہی خوبصورت صوت و صدا کے مالک، بہت ہی خوبصورت آواز میں پڑھنے والے جناب محترم مقام عزت باب حافظ وسیم نواز صاحب بہاولپور کی سرزمین سے تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ میں ابھی چند ہی لمحوں میں ان کو دعوت نعت دینے جا رہا ہوں۔ آپ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ایمان کا ثبوت ہے تمنا مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت ہے تمنا مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ یہ تو انہوں سمجھ آئیے تو کون سبحان اللہ۔ ایمان کا ثبوت ہے تمنا مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ اے جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو، اے سامنے جڑے میرے بیٹھے ہو، اگر تسی بھی نہ بولے تے تہاڈی توجہ ادھر ادھر ہوئی تے میں تہاڈے کول کرایہ لے لینا جے۔ ایمان کا ثبوت ہے تمنا مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری پڑی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ تخلیق کے عمل کا بہانہ ہے مصطفیٰ، جنت کے مالکان کا نانا ہے مصطفیٰ، جنت کے مالکان کا نانا ہے مصطفیٰ۔ آئیے آپ کی سماعتوں کے حوالے التماس گزار ہوں اپنے اس ایوان سے، بہت ہی خوبصورت صوت و صدا کے مالک، ملک پاکستان کے اور دور حاضر کے مشہور اور مشروف ترین نعتخوان جناب حافظ وسیم نواز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ آپ پہلے کی طرح مہمان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ شان رسالت ادوں میں ہاتھ چکے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت جناب بھائی حافظ محمد وسیم نواز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی اس خوبصورت شہر، محبتوں والے شہر شجاع آباد میں پہلی مرتبہ بزم حسان پاکستان کے زیر اہتمام یہ خوبصورت محفل حمد و نعت، تاریخی بلکہ آل پاکستان محفل حمد و نعت سجی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا سننا، ہمارا سنانا، محفل سجانے والوں کا محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بہت ہی محترم خواجہ شبیر احمد صاحب، اور اسی طرح میرے دوست حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب، قاری سکندر مالکی صاحب و دیگر جتنے بھی ان کے رفقا جنہوں نے ماشاءاللہ آج کی ہماری اس محفل میں اپنی کاوشیں پیش کی۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ان تمام احباب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ ہمارے آج کی اس محفل کے مہمانان خصوصی تشریف لانے والے ہیں، تو میں بھی کچھ وقت اپنی حاضری لگوانے کی نیت سے چند اشعار کچھ کلاموں کے پیش کروں گا۔ آپ احباب سے یہی گزارش کروں گا، کوئی شعر کوئی جملہ اچھا لگے تو بآواز بلند مل کر کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آج تو آپ جو ہے نا سبحان اللہ کی بڑی گٹھڑیاں بھر کے لائے ہوں گے گھر سے، کیا کہتے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے نا؟ مجھے لگے کہ آپ لوگ واقعتاً شجاع آباد والے ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے۔ دونوں ہاتھ بلند کریں میرے آقا کی محبت میں ذرا گونج کے گئے سبحان اللہ۔
اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے. محبت کے ساتھ بآواز بلند مل کر درود پاک پڑھ لیجیے. آئیے مل کر ایک خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے ایک خوبصورت مناجات سے میں آغاز کر رہا ہوں. ایک شعر بہت پیاری دعا ہے اور آج کی رات جو ہے وہ ہمیں مانگنے کے لیے ملی ہے. آئیے مل کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. لکھتے ہیں شاعر: الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. الہی دل سے دنیا کی، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. بڑے الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. سکون دل عطا 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 کر دے. اور جو تجھ سے دور کر دے اسے خوشی سے دور ہو جاؤ. بلند آواز سے کہتے ہیں آمین. کہ جو تجھ سے دور کر دے اسے خوشی سے دور ہو جاؤ. میرے وجدان میں داخل، میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے. میرے وجدان میں داخل تو تسلیم و رضا کر دے. الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے. اور تو خالق ہے، خالق ہے، تو مالک ہے. بتاؤ ساری دنیا کو خالق کون ہے؟ توحیدی بولے خالق کون ہے؟ جس کو یہ دونوں ہاتھ اللہ نے عطا کی ہیں، زبان اللہ نے عطا کی ہے، اس کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولو خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ شاعر لکھتے ہیں کہ تو مالک ہے، تو خالق ہے. بتاؤ ساری دنیا کو
نبی کے سینہ اطہر، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، نبی کے سینہ اطہر کے غم سے آشنا کر دے، الہی دل سے دنیا کی محبت کو فنا کر دے، سکون دل عطا کر دے، سکون دل عطا کر دے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آج کے ہماری اس محفل کے ایک اور مہمان خصوصی، واعظ خوش الہان اور خطیب نکتہ دان جناب پروفیسر حضرت مولانا سید حضرت مولانا پروفیسر فیصل آزاد صاحب دامت برکات ملالیہ، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں اور ماشاءاللہ بڑے خوش مزاج ہیں اور بہت پیاری طبیعت کے مالک ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آپ نے بلکہ اب میں اپنا کلام مختصر کرتا ہوں کیونکہ ہم نے حضرت کو سننا ہے، ہمارے مہمان ہیں، دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ میں ایک خوبصورت نعت کے چند اشعار پیش کرنے لگا ہوں، اسی میں ہی انشاءاللہ شان صحابہ بھی آ جائے گی۔ شاعر لکھتے ہیں، اور مولانا آپ دیکھیے گا کہ پہلے جملے پر بلکہ پہلے شعر کا آدھا ہی مصرع ابھی پڑھوں گا تو ان کے چہرے کھل جائیں گے، ان کا دل بولے گا سبحان اللہ۔ میں نے دیکھنا ہے آپ کی حاضری چیک کرنی ہے، آپ نے بھی دائیں بائیں دیکھنا ہے کہ کون کون حاضر ہے، چیک کرنا ہے، تیار رہے گا۔ لکھتے ہیں شاعر، نبی کا لب پر حاضری چیک کرنی تھی، اور جب شعر پورا ہوگا تو پھر دیکھوں گا کتنے کتنے حاضر ہیں، کون کون حاضر ہے۔ لکھتے ہیں شاعر کہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ ہر شعر کے بعد آپ نے مل کر ہاتھ بلند کر کے کیا کہنا ہے؟ کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بڑھ کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بڑھ کر خیال آیا، کہہ دو کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عاشقوں کے سامنے ایک عاشق کا تذکرہ کرنا لگا ہوں کہ چلے زمین پر قدم کی آہٹ، بہشت والوں کو دے سنائی۔ کچھ نہیں کہتا، جب شعر پورا ہو تو اس عاشق کی محبت میں دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ نے کمال آیا کی صدا لگانی ہے، لگائیں گے انشاءاللہ۔ لکھتے ہیں شاعر کہ چلے زمین پر قدم کی آہٹ، بہشت والوں کو دے سنائی، نبی کا پیارا نبی کا پیارا غلام ساتھ تیار رہنا ہے آپ نے، نبی کا پیارا غلام ساتھ بلال آیا، کمال آیا، نبی کا
پیارا غلام ایسا بلال آیا کہہ دو کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر 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 والا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر 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 کیا ہی اچھا ہو آپ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر اس شخصیت کا نام لے لیں عمر 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 کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے کیسا روک سے ان سے لرزا آج بھی مولانا آپ کو بتائیں گے آج بھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ نام عمر پہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ آج بھی یہ کیفیت ہے کافروں کی آج بھی یہ کیفیت ہے لکھتے ہیں شاعر کہ عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزا عمر کے آنے عمر کے آنے عمر کے آنے سے کفر پر جو عمر کے آنے سے کفر پر جو ہاتھ اٹھانا ہے سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا کہ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے جو حق میں امت جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کہ تیرے لب پر آقا سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا ہماری سب کی جان پہچان ہر دل عزیز ثنا خان عالمی شہرت یافتہ صدر بزم حسان صوبہ پنجاب محترم جناب بلکہ میں یوں کہوں کوئل مدینہ بلبل مدینہ اچھا یہ میں جو دعویٰ کر کے جا رہا ہوں ایسے نہیں ہے آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو واقعتاً ان کی آواز میں ایسی مٹھاس ملے گی کہ آپ کا دل خود بخود جھومنے لگ جائے گا انشاءاللہ صدر بزم حسان پنجاب محترم جناب عالمی شہرت یافتہ ثنا خان حضرت مولانا رانا عثمان قصوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں میرے اس کلام کا آخری شعر اور میری حاضری کا بھی آخری شعر ماشاءاللہ
سنیں گے انشاءاللہ. ابھی آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں مجھ سے اچھی آواز آپ کو سنائی یہ کلام. سنیں گے انشاءاللہ. کیا لکھتے ہیں شاعر, سنیے گا کہ نبی تو سائے میں سبھی ہے اعلیٰ, ہے رتبے سب کے عظیم و بالا, ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. آخر میں سب نے ہاتھ بلند کرنے ہیں. ہے رتبے سب کے عظیم و بالا, مگر 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 جو آخر مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا سبحان اللہ. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا, کمال آیا. کیا کہنے. یہ تھے جناب محترم بھائی وسیم نواز صاحب جو بہت ہی حسن انداز میں ابھی کلام پیش فرما رہے تھے. اسی دوران ہی ہماری اسٹیج کی زینت بنے آج کے اس خوبصورت بزم کے مہمان خصوصی عزیزم و مکرم عظیم مذہبی سکالر شہباز خطابت مقرر ذیشان جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد فیصل آزاد صاحب. ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. انہی کے ساتھ ہی تشریف لائے بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان جنہوں نے الحمدللہ اپنی آواز کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنائی, اور وہ نعت ہی ان کی پہچان بنی. صدر بزم حسان صوبہ پنجاب جناب رانا محمد عثمان قصوری صاحب, ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں بقیہ مہمان بھی اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں. آپ اگر خوش بیٹھے ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ. نہیں جڑے ناراض بیٹھے ہو مہنگائی میں کیتی ہے یار اچھی کو سبحان اللہ. اپنی ساری مشکلیں بابا جی کیا بات ہے, تجھے تا 25 سال دے نوجوان بڑھے پہ لگ دے ہو. کیا کہنے آپ کے ہاں ماشاءاللہ بابے جی میں بڑا کرنٹ ہے. آپ دیکھیں گے آگے کیسے کیسے نوجوان ہیں جڑے میرے سامنے بیٹھے نے اے ہونے نہ لی سو گئے نے. ہاں جی تسی سو گئے نا تو میں تمہیں پیچھے کر دینا. تسی سونا نہیں, جے فرنٹ سیٹ والے سو جان دے پھر فائدہ. میں تمہیں اگے بھی آکھیا ہے تسی فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو بس بابا جی نو کنٹرول کرو, اللہ توڑا سلامت رکھے. اے میں بیٹھا نا میں ہی سارا کچھ کر لانگا. بابا جی تو سونا میں کی کہہ رہا, اپنی ساری مشکلیں مشکل کو شاہ پہ چھوڑ دے. اپنی ساری مشکلیں مشکل کو شاہ پہ چھوڑ دے. ہر بندہ ٹینشن جے, ہر بندہ پریشانی جے. جتھے اگے خرچہ 300 ہوندہ سی آج 3000 روپے ہوندہ ہے, اگے بل 200 ہوندہ سی اور 5000 روپے ہوندہ ہے. ہر بندہ ٹینشن ہے, ہر بندہ مشکل ہے, ہر بندہ پریشانی ہے. پھر سن کی اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے. کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے. اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے. یہ حل بتا رہا ہوں, اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے. کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے. اپنی شفاعت کے لیے تو پریشان ہوتا ہے کیوں, ارے مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے. انہی جملوں کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ التماس گزار ہوں اپنے ایوان میں شہباز خطابت خطیب ذیشان مقرر ذیشان عظیم مذہبی سکالر لاہور کی سرزمین سے ہمارے مہمان بنے پی ایچ ڈی سکالر جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد فیصل آزاد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں. حضرت جی کے استقبال سے قبل اتنا محبت برا روحانی وجدانی اور ایمانی جوش برا نعرہ سنائے کہ مزہ آ جائے. نعرہ تکبیر ذرا اچھی میرے ویر, نعرہ تکبیر. شان رسالت اب جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہاتھ اٹھائے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, یہ ترانہ یاد کر لو. تاجدار ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد فیصل آزاد.
الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صبر حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بري رب أزلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولا الآن كما كان ولم بلق زوالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولا لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا شبه ولا صور مثلا ونذيرا من قال سوى ذلك قد قال محالا ألا أول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نہایت ہی معزز مکرم آج کی اس محفل کے منتظم اور میزبان جناب حضرت مولانا عزیز صاحب خواجہ شبیر احمد صاحب اور ان کے تمام معزز احباب اور بزم حسان کے معزز اراکین اور پوری بزم حسان، بلکہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ میرے تمام بزم کے یہ سابقہ مہمان اور آج کے میزبان، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، نہیں معلوم کہ دونوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے، میزبانی یا مہمانی، لیکن خدا نے یہ دونوں نعمتوں سے ان کو بھی نوازا ہے، مجھے بھی نوازا ہے۔ کبھی میزبانی عطا کی ہے اور آج مہمانی عطا کی ہے۔ عزیزان من، میں بہت ہی خوبصورت آواز، بلکہ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری جماعت اور تنظیم اور بزم میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن بالخصوص یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ہم نے کیسٹ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ دو سوراخ ہوتے تھے، کیسٹ جس میں انگلی ڈال کر بھی آپ کبھی گھما لیا کرتے تھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اس کیسٹ میں نے سب سے پہلے جس کو سنا اور جس نعت خان سے میں نے دل دماغ کو معطر کیا، وہ خوبصورت آواز، وہ مقبول ترین نعت خان جناب محترم رانا عثمان صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اور راہ چلتے میں ذکر نہ کروں تو یہ نامناسب ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میرے علاقہ وہاڑی سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان محترم عمر فاروق انجم صاحب۔ ان کو میں نے جس حالت میں سنا وہ حالت کچھ اس طرح کی تھی کہ ایک جلسے میں عمر فاروق صاحب کو ہم نے اٹھا کے جگا کے منہ دھلا کے اسٹیج پر بھیجا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تب اس کی عمر کتنی ہوگی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ یہ میرا خیال میں 12 یا 13 سال کے تھے یا اس سے بھی کم جب پہلی دفعہ میں نے ان سے نعت سنی۔ تو بہرحال اپنی مختصر سی حاضری انہی دوستوں کے نام کرتا ہوں۔ ہماری آج کی اس محفل کے روح رواں، رونق محفل، نیر تاباں، خوبصورت آواز و انداز کے مالک، اس وقت پاکستان کی خوبصورت گدی جو ہوتی ہے نقابت کی گدی، اس گدی پہ براجمان اور اس گدی کے اس وقت کے گدی نشین
جناب محترم سید معوض کاظمی شاہ صاحب میرے بہت ہی عزیز دوست یہاں تشریف فرما ہے، دیر سے آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ دیر تک گفتگو فرمائیں گے۔ معزز دوستو، خالق لم یزل کے خوبصورت نام سے انہوں نے مجھے کہا تو میں وہی کلام پڑھ کے آغاز کرتا ہوں۔ تیری ذات مظہر عدل کل، تیرا وصف عین کمال ہے۔ کچھ ایسا لگا ہے مجھے کہ ایک طرف والے لوگ زیادہ بول رہے ہیں اور ایک طرف والے لوگ کم بول رہے ہیں، اور ان دونوں طرفوں میں یہ حقیقت ہے کہ دائیں طرف ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے، چاہے جسم کا کوئی حصہ ہو یا کوئی دوسری نظریاتی چیز ہو، دائیں بازو کی چیز، دائیں بازو کی جماعت، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ، لیکن یہاں دائیں طرف والے مجھے کیوں کمزور نظر آ رہے ہیں؟ اگر آپ نے اغلب نہیں ہونا تو کم از کم برابر رہیں گے۔ بے بصر کو شعور دیتا ہے، گپ اندھیروں کو نور دیتا ہے، صلی اعلیٰ پڑھ کے خدا سے مانگ لو، اس کا وعدہ ہے ضرور دیتا۔ تیری ذات مظہر عدل کل، تیرا وصف عین کمال ہے، تیری حمد کیسے بیان کروں، میری زندگی کا سوال ہے۔ تیری ذات مظہر عدل کل، تیرا وصف عین کمال ہے، تیری حمد کیسے بیان کروں، میری زندگی کا سوال ہے۔ کسی خضر راغ سے پوچھئے، کسی اہل عشق سے جانیے، وہ کہاں نہیں وہ کہیں نہیں، یہ یقین ہے یہ خیال ہے۔ وہ کہاں نہیں وہ کہیں نہیں، یہ یقین ہے یہ خیال ہے۔ نظر اپنی جس کی طرف اٹھی، کسی جلوہ میں کھو گئی، تیری شمع حسن کی ہر کرن رخ مصطفیٰ کا معال ہے۔ تیری شمع حسن کی ہر کرن رخ مصطفیٰ کا معال ہے۔ جو کسی کا کوئی نہ ہو سکا تو تیرے کرم نے کرم کیا، میری مغفرت کا یہ فیصلہ تیری رحمتوں کا کمال ہے۔ کوئی ذرہ ہو کوئی شکل ہو، ماء و مہر ہو کہ نجوم ہو، جسے چشم قلب سے دیکھیے وہ کمال سر جمال ہے۔ اسے زیب عظمت دائمی، اسے زیب سجدہ بندگی، وہ کہیں نماز حسین ہے، وہ کہیں اذان بلال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے زیب عظمت دائمی، اسے زیب سجدہ بندگی، وہ کہیں نماز حسین ہے، وہ کہیں اذان بلال ہے۔ اور سر کربلا کا معاملہ تجھے کیوں نہ ہو جہان میں جاں فضا، وہ عزیز کیسے تجھے نہ ہو کہ تیرے حبیب کی یاد ہے۔ والضحیٰ خوبصورت لفظ ہے، قرآن مجید کی خوبصورت آیت سے اقتباس کر رہا ہوں۔ الحمد سے بنناس تک، الحمد سے بنناس تک تیری شان جلی ہے، ہر لفظ کے دل میں تیری قندیل جلی ہے۔ سبحان عزیز دوستو، مختصر سی حاضری ہے، لیکن اسی حاضری میں ایک چیز کو اپنا موضوع بنا کے بات ختم کرنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ والضحیٰ سننے کا ماحول بنا لیں۔ بن گیا ہے جی؟ اے صاحب لولاک لمحہ غایت تخلیق، ہے صبح ازل تیری تجلی سے ضیابار، اور شام ابد ہے تیرے انوار سے روشن، واللیل ہے گیسو تیرے والشمس ہے رخسار، صورت سے حویدہ ہے مصور کی جلالت، سیرت تیری صورت گر تقدیس خدا ہے، منشاء قیامت ہے تیرا جلوہ اقامت، قد ہے کہ تخیل کی بلندی سے برا ہے، سر تیرا سر عرش معلا سے سرفراز، آنکھوں میں سرا پردائے اسرار کے جلوے، گویائی میں گویا ہے مسیحائی کا اعجاز، سینہ تیرا گنجینہ اسرار و معارف، لب دشمن جان کے لیے لبریز دعا ہے، وہ حسن تکلم کے رواں کوثر و تسنیم، باتوں کی لطافت ہے کہ جنت کی ہوا ہے، دیدار ہے ہر کلفت ہستی کا مداوا، ماتھا ہے کہ دنیا کی بدلتی ہوئی تقدیر، پنہا تیرے ہر بول میں انمول خزانہ، اسوا تیرے قرآن مکرم کی ہے تفسیر، ہر لفظ ہے تسکین دل و جان کا سامان، گفتار کا لہجہ ہے کہ رفتار صبا ہے، سوچے تو بما ینطق اقراض ہے جیسے کوئی تیری آواز کے پردے میں چھپا ہے۔
صاحب کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ سوچے تو وما ینطق اقرار ہے، جیسے کوئی تیری آواز کے پردے میں چھپا ہے، ہر مانگ جہاں کی ہو تیری مانگ سے پوری، جس شے کی ہے انسان کو تمنا وہ بہم ہے، آسائش دو کون تیرا سایہ گیسو، عثمان صاحب آسائش دو کون تیرا سایہ گیسو، ہر جادہ تہذیب تیری زلف کا خم ہے، اور تکوین کا باعث ہے تیری ذات مقدس، یہ جلوہ صدرنگ تیری ذو کے سبب ہے، فرمان خدا ہے تیرے ابرو کا اشارہ، تقدیر کہیں جس کو تیری جنبش لب ہے، حرمین کی عزت تیرے نقش کفے پاسے، حسنین کی عظمت تیرا فیضان نظر ہے، دارین میں چلتا ہے تیرے نام کا سکہ، کونین کے اس پار تیری گرد سفر، دارین میں چلتا ہے، توجہ چاہیے، دارین میں چلتا ہے تیرے نام کا سکہ، عثمان صاحب میں آج اس پر بات نہیں کر رہا، دارین میں سکہ کیسے چلتا ہے، دارین میں چلتا ہے تیرے نام کا سکہ، کونین کے اس پار تیری گرد سفر ہے، صدیق تیرا مطلع دیوان رسالہ، سبحان اللہ، کیا عمدہ خیال ہے۔ یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صدیق تیرا مطلع دیوان رسالت، صدیق کے دیوانے بولے میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع، پہلے شعر کو پیچھے سے آواز آئی طلوع ہونے کی جگہ، پروفیسر صاحب مطلع اس کا مطلب ہے کہ مطلع دو معنی رکھتے ہیں، دو معنی رکھتا ہے، ایک اس کا لٹرل میننگ، دوسرا ٹرمینولوجیکل میننگ، جسے آپ پڑھتے رہتے ہو، ایک لغوی معنی اور دوسرا اصطلاحی معنی، مدارس کے طلبہ موجود ہیں سمجھتے ہیں، ایک لغوی معنی اور دوسرا، اور میں نے جملہ یہ بولا ہے کہ صدیق تیرا مطلع دیوان رسالت، مطلع دو معنی ہیں اس کے، ایک لغوی ہے ایک اصطلاحی ہے، پہلے لغوی معنی کرتا ہوں، مطلع یعنی طلوع ہونے کی جگہ، یعنی طلوع ہونے کی جگہ، جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے اسے مطلع آفتاب کہتے ہیں، جہاں سے اسلام طلوع ہوا ہے اسے کیا کہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو یقین کیجئے میں نہیں بیان کر سکتا، ہم نے انہی دوستوں سے سنا ہے، میں طالب علم ہوں، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ صدیق تیرا مطلع دیوان رسالت، لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ، جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ مطلع آفتاب ہے، جہاں سے اسلام طلوع ہوا وہ مطلع اسلام ہے، جہاں سے وفا طلوع ہوئی وہ مطلع وفا ہے، جہاں سے محبت طلوع ہوئی وہ مطلع محبت ہے، جہاں سے جانساری طلوع ہوئی، جہاں سے وفاداری طلوع ہوئی، جہاں سے عشق طلوع ہوا، جہاں سے جانساری طلوع ہوئی، جہاں سے قربانی طلوع ہوئی، جہاں سے سخاوت طلوع ہوئی، جہاں سے عنایت طلوع ہوئی، جہاں سے اطاعت طلوع ہوئی، جہاں سے جذبے طلوع ہوئے، جہاں سے اطاعت طلوع ہوئی، جہاں سے دینا طلوع ہوا، جہاں سے ماننا طلوع ہوا، جہاں سے امامت طلوع ہوئی، جہاں سے خلافت طلوع ہوئی، مطلع طلوع ہونے کی جگہ، جہاں سے خلافت طلوع ہوئی وہ صدیق اکبر، جہاں سے امامت طلوع ہوئی وہ صدیق اکبر، جہاں سے وفا طلوع ہوئی وہ صدیق اکبر، جہاں سے عطا طلوع ہوئی وہ صدیق اکبر، جہاں سے سخا طلوع ہوئی وہ صدیق اکبر، جہاں سے قربانی طلوع ہوئی وہ صدیق اکبر، جہاں سے ایثار طلوع ہوا وہ صدیق اکبر، جہاں سے وفا طلوع ہوئی وہ صدیق اکبر، وفاؤں کے پیکر ہے صدیق اکبر، نبی کے تو دل بر ہے صدیق اکبر، ارے ثانی اسنان رب نے کہا ہے جدا ان سے کیسے ہو صدیق اکبر، نبی کی حفاظت کو کرنے کی خاطر اکیلا ہی لشکر ہے صدیق اکبر، جہاں کو صداقت انہی سے ملی ہے، ہمارے تو رہبر ہے صدیق اکبر، ولی سن صحابہ نبی کے ہے برحق مگر سب سے بڑھتر ہے صدیق اکبر، تیرے در پہ سارا زمانہ پڑا ہے مفکر مدبر ہے صدیق اکبر، عقیدہ بھی شہزاد میرا یہی ہے، صحابہ میں برتر ہے صدیق اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ
تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ شان صحابہ آپ میرا مزاج نہ بدلیں، میں ابھی یہ بات کر آیا ہوں کہ صحابہ اکرام کو کسی نعرے کی ضرورت نہیں تھی، حضور نے خود صحابہ کی شان میں ایک نعرہ لگایا۔ میں یہی نعرہ نہ عرض کر دوں، جی نعرہ ہی نہ بتا دوں جو حضور نے صحابہ کی شان میں لگایا تھا۔ علماء کی بھرپور موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اجازت چاہتے ہوئے آپ نے نعرہ لگایا، واہ صحابہ واہ سر آنکھوں پہ ہے۔ ہمارے ایک دوسری جماعت کے بزرگوں نے نعرہ لگایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی بولو بولو، جس میں شک نہ ہو اسے پکا بولتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ آپ کا ہے، وہ نعرہ ان کا ہے۔ جتنے بھی شان صحابہ پہ نعرے لگے، عثمان صاحب بیٹھے ہیں، عثمان صاحب آپ کو یاد ہوگا شان صحابہ پہ یقین کیجئے کہ جتنی لمبی نعت ہوتی ہے نا، جتنی لمبی نعت، اتنے لمبے لمبے میں نے شان صحابہ پہ نعرے لگائے ہیں۔ ایک دور تھا کہ میں لگاتا تھا جب طالب علم تھے یا جوان تھے یا نوجوان تھے، اب تو شاید لگتا نہیں، لیکن عمر کے تقاضے یہی ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ لیکن آج میں ایک نعرہ بتانے لگا ہوں جو مصطفیٰ نے خود لگایا۔ اجازت شان صحابہ کا نعرہ تو تہاڈی اجازت نال لاواں۔ کیا خوبصورت بات ہے یار کہ میرے محبوب نے نعرہ لگایا، محبوب نے۔ توجہ چاہتا ہوں، موضوع نہیں ہے پورا میرا، نہ ہی اس موضوع پر پوری بات کرنے کا یہاں وقت ہے۔ کیا ہے؟ اصحابی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اگر اس کو نعرے کی صورت میں لگائیں تو کیسے کہو گے؟ اصحابی، اصحابی، بولو اصحابی، ہاتھ چکو نہ یارا، اصحابی، اصحابی۔ جتنے بھی نعرے لیڈران نے دیے، قائدین نے دیے، زعماء نے دیے، علماء نے دیے، خطباء نے دیے، ادباء نے دیے، طلباء نے دیے، میں سارے نعروں کو تعظیم دیتا ہوں، تکریم دیتا ہوں، سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں، لیکن اس نعرے کی کیا شان ہوگی جو نعرہ میرے مصطفیٰ نے لگایا، جو نعرہ میرے آقا نے لگایا۔ نعرہ آقا لگا رہے ہیں، نعرہ بلال کا ہے، نعرہ آقا لگا رہے ہیں، نعرہ صدیق اکبر کا ہے، نعرہ آقا لگا رہے ہیں، شان فاروق اعظم کی ہے، نعرہ آقا لگا رہے ہیں، شان عثمان غنی کی ہے، نعرہ آقا لگا رہے ہیں، شان حیدر کرار کی ہے، نعرہ آقا لگا رہے ہیں، ادھر طلحہ کی شان ہے، زبیر کی شان ہے، اویس کی شان ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آقا کیا فرماتے ہیں؟ اصحابی، صحابہ میرے۔ ہاتھ چوک کے کہو نا، میرے صحابہ میں۔ اصحابی کا مطلب کیا؟ اصحاب کو ایک طرف رکھیے، یا ضمیر جو متکلم کی ہے، میں اس یا پہ بات کرنے لگا ہوں، یہ وہ یا نہیں ہے جس میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ جھگڑوں والی یا ہے، یا الف زبر یا، یہ یا ہے یا زیر یا، بولو تو صحیح، یا زیر یا، یعنی میرے، میرے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ میں، شجاباد والوں تمہارے نہیں ہیں، ہاتھ چک کے کہو پھر، صحابہ میں، صحابہ میں۔ حضور نے فرمایا صحابہ میرے، سابقون الاولون میرے صحابہ، اولئک هم المؤمنون میرے صحابہ، اولئک هم الراشدون میرے صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا میرے صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میرے صحابہ، آمنوا میرے صحابہ، عملوا الصالحات میرے صحابہ، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین میرے صحابہ۔ اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا اصحاب الشجرہ میرے صحابہ، اصحاب السفینہ میرے صحابہ، اصحاب الصفہ میرے صحابہ، وحب الخیر میرے صحابہ، ضیاء العرب میرے صحابہ، داہیۃ العرب میرے صحابہ، سید الاولین میرے صحابہ، امام المتقین میرے صحابہ، اور غسیل الملائکہ میرے صحابہ، مؤذن رسول میرے صحابہ، شاعر
میرے حبیب میرے صحابہ، حبیبی میرے صحابہ، فدا کا ابی و امی میرے صحابہ، خلافت میرے صحابہ، امامت میرے صحابہ، اس سے بھی بڑھ کر میری نبوت کے گواہ میرے صحابہ، چاند کے ٹکڑوں کے گواہ میرے صحابہ، شاخ کے پتھر شاخ کے بولنے کے گواہ میرے صحابہ، پتھروں کے سلام کے گواہ میرے صحابہ، میری رسالت کے گواہ میرے صحابہ، میری نبوت کے گواہ میرے صحابہ، معراج کے گواہ میرے صحابہ، بدر کے گواہ میرے صحابہ، احد کے گواہ میرے صحابہ، میری نبوت کے گواہ میرے صحابہ، میری ازواج کے گواہ میرے صحابہ، میری آل کے گواہ میرے صحابہ، اور میری امامت کے گواہ میرے صحابہ، ابو بکر کی خلافت کے گواہ میرے صحابہ۔ نعرہ بدلنا یار کہ صحابہ میں، شجابات والوں پورے شجابات میں نعرے کی آواز جائے، صحابہ میں، صحابہ میں، صحابہ میں کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی دوسرا نعرہ نہیں چاہیے، ہم آقا کے نعرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب نبی نے کہہ دیا صحابہ میرے، قیامت آ جائے نبی کی نسبت سے صحابہ کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے، یہ مخصوص بندے ہیں سارے خدا کے، کوئی ان میں صدیق فاروق اعظم، کوئی ان میں داماد فخر دو عالم، کوئی اپنی شان سخاوت میں آگے، کوئی اپنی شان شجاعت میں آگے۔ ذرا شہر علم و حیا کو بھی دیکھو، رفیق حبیب خدا کو بھی دیکھو، خدا کے فرشتے قدم چومتے ہیں، ستارے بھی چاروں طرف گھومتے ہیں۔ ذرا پہلے دیکھو مراد نبی کو، ہدایت کے سورج کی اس روشنی کو، وہ حیبت کے دیوار و در کانپتے ہیں، وہ عظمت کے شمس و قمر کانپتے ہیں۔ کوئی ان سے نظریں ملا کر تو دیکھے، کوئی سامنے ان کے آ کر تو دیکھے۔ یہ سارے مجاہد، یہ سارے جری ہیں، یہ تلوار و خنجر کے سارے دنی ہیں، سروں سے کفن باندھ کر چلنے والے، یہ عشق نبی میں ہے سب چلنے والے۔ کوئی سب سے بڑھ کر ہے ایمان والا، کوئی ان میں جبریل سی شان والا، یہ ایمان و عظمت کے عنوان سارے، یہ اپنے نبی کے ہیں دربان سارے۔ نگاہوں میں ان کے حیا جاگتی ہے، ارے ان کے ڈر سے قضا بھاگتی ہے۔ کسے کیا خبر کیسے انسان ہے یہ، ارے آپ ہی اپنی پہچان ہے یہ۔ گلابوں کی صورت ہے رخسار ان کے، فرشتوں کی جیسے ہے کردار ان کے، نبی کے فلک کے ہیں یہ چاند تارے۔